ایک فوجی جوان کی لائف کیسے نارمل پرسن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے؟ فرسٹ پاکستانی سولجر تو آپ کو پتہ ہے ملکہ پربت سر کی پرائڈ آف پاکستان جو ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا جو بھی ملا ہے 3 ٹائمز میں نیشنل چیمپئن ہوں کراٹے کا مارشل آرٹس کا. فیوچر پلانز میں تو کافی کچھ ہے انشاءاللہ. جیسے مکمل طور پہ صحتیاب ہوتا ہوں تو انشاءاللہ بیک ٹو دا ماؤنٹینز اینڈ بیک ٹو دا گراؤنڈ. پہاڑوں کی زندگی جو ہے وہ چھوڑنے نہیں والے آپ. جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں پہاڑوں پر جاتے ہیں تو کیا کوئی ڈر کوئی خوف ہوتا ہے اس ٹائم؟ قدرت کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا وہاں پر کبھی پھنس گئے ہوں امید توڑ دی ہو کہ یار شاید اب واپس نہیں جا سکیں گے؟ ملکہ پربت پہ بھی اس طرح کچھ ہو چکا, یہاں سے زندہ کوئی نہیں واپس آتا. وہاں پہ ان کی جان گئی اور ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی. مائکرو سیکنڈز کا فرق پڑ رہا تھا, ورنہ اگر ہمارے سر پہ بھی ایک آدھا پتھر لگ جاتا تو ہم بھی شاید زندہ نہ ہوتے. السلام علیکم جی, ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیری. ناظرین, پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والے ظاہر ضیاء اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے گولڈ میڈلز اور بے شمار ایوارڈ جو ہیں وہ پاکستان کے نام کر چکے ہیں. ان کی اچیومنٹس کی بات کروں تو ملکہ پربت کو سر کرنے والے پہلے فوجی جوان ہیں. اس کے علاوہ مزید بہت سارے گولڈ میڈلز جو ہیں وہ پاکستان کے نام کر چکے ہیں. بہت سارے ایوارڈز جو ہیں وہ پاکستان کے نام کر چکے ہیں. کیا کیا اچیومنٹس ہیں لائف میں, ابھی مزید کرنے کیا جا رہے ہیں اور کیا کیا کر چکے ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں. اور بالخصوص ایک فوجی جوان کی لائف کیسے نارمل پرسن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظاہر بھائی, کیسے مزاج آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ظاہر بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک کتنے گولڈ میڈلز حاصل کر لیے ہیں, کتنے ایوارڈز حاصل کر لیے ہیں, اور مزید کیا پلان ہے اب؟ مزید پلان تو انشاءاللہ لمٹ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے سیکھنے پہ کوئی انسان کے لیے لمٹ نہیں رکھی ہوئی. جتنا سیکھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ جو ہے شائن کریں گے. تو میں جو ایز آ فرسٹ پاکستانی سولجر تو آپ کو پتہ ہے ملکہ پربت سر کی, اس کے بعد میرے پاس جو ہے پرائڈ آف پاکستان جو ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا جو بھی ملا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس 3 ٹائمز میں نیشنل چیمپئن ہوں کراٹے کا مارشل آرٹس کا. تو اور فیوچر پلانز میں تو کافی کچھ ہے انشاءاللہ. جیسے ہی ریکور ہوتا ہوں تو لازمی انشاءاللہ ان پہ بھی ورک کروں گا. ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ریکور ہونے کا, تو کسی انجری کا شکار ہے؟ جی بالکل, میں تقریباً 7 ماہ سے بیڈ ریسٹ پہ تھا. انجری ہوئی تھی مجھے ڈیوٹی کے دوران, اور میں ویسکولر نیکروسس کو میں نے لاسٹ اسٹیج پہ سروائیو کیا ہے, اور اب میں چلنا شروع کر دیا میں نے. تو جیسے ہی مزید ریکور ہوتا ہوں, جیسے ہی مکمل طور پہ صحتیاب ہوتا ہوں تو انشاءاللہ بیک ٹو دا ماؤنٹینز اینڈ بیک ٹو دا گراؤنڈ. یعنی پہاڑوں کی زندگی جو ہے وہ چھوڑنے نہیں والے آپ؟ بالکل, وہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں. ظاہر بھائی, پہاڑوں کی لائف جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں پہاڑوں پر جاتے ہیں تو وہ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک دیکھا تھا کہ جو ہمارے صدپارہ صاحب تھے وہ بھی وہیں پر پہاڑوں کے ہی ہو کے رہ گئے. تو کیا کوئی ڈر کوئی خوف ہوتا ہے اس ٹائم؟ اگر صرف ہم رسک کی بات کریں وہ تو پھر کسی بھی کام میں آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ اگر ہم اپنی سیفٹی ایکوپمنٹس سب کچھ مکمل کر کے بھی جائیں تو قدرت کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. قدرت کی جو پلاننگ ہے وہ ہماری پلاننگ سے زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ. تو ظاہر بھائی, کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا وہاں پر, یا کبھی پھنس گئے ہوں, کبھی امید توڑ دی ہو کہ یار شاید اب واپس نہیں جا سکیں گے, کچھ اس طرح کا؟ نہیں, امید توڑنے تک تو الحمدللہ بات نہیں آئی, لیکن ایک لمحے کے لیے انسان ہے جتنا بھی وہ بہادر کیوں نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں آگے مشکل میں آگے اس کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ اب راستہ کوئی نہیں تو اب میں کیا کروں گا. تو ہر ماؤنٹینئر یا خاص کر سپورٹس مین کی لائف میں کافی ایسے واقعات آتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں. ملکہ پربت پہ بھی اس طرح کچھ ہو چکا کہ اچانک ہم جب چوٹی سیر کر کے واپس آ رہے تھے, جیسے لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی کہ یہاں سے زندہ کوئی نہیں واپس آتا, جبکہ وہاں پہ اسی لاہور شہر کے جو وہ ہیں راشد بٹ ہیں, وہ وہاں پہ ان کی جان گئی اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں, تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نہیں مل سکی. تو وہی ملکہ پربت تھی اور وہاں بھی اتنی کیجوالٹیز ہوئی, تو ہمیں کہیں نہ کہیں آگے تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ یار یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو جائے. جب ہم واپسی اتر رہے تھے تو تب راک فالنگ شروع ہو گئی تھی. تو بالکل سیکنڈز مائکرو سیکنڈز کا فرق پڑ رہا تھا, ورنہ اگر ہمارے سر پہ بھی ایک آدھا پتھر لگ جاتا تو ہم بھی شاید زندہ نہ ہوتے. لیکن یہ تھا کہ ہم نے اپنی سیفٹی ایکوپمنٹس گیجٹس وغیرہ اپنے پورے رکھے ہوئے تھے, اور دوسرا جو تھا ہمارا جو خود پہ ایک تھا کہ ہم جس ٹریننگ سے گزرے ہیں اس کو اگر ہم یہاں یوٹیلائز کریں تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ خود کو بچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تھی خدا تعالیٰ کی, اللہ پاک کی, کہ ہم زیر سایہ ہم اس چیز کو جو ہے پورا کریں اور تکمیل پہ اس کو لے کے جائیں. تو ہم نے تو وہاں پہ آپ کو شاید
اندازہ بھی ہو کہ ہم نے وہاں پہ کلمہ طیبہ کا بھی ورد مطلب شروع کر دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کی لائف میں ایسا ہوتا ہے. جیسے بھی ریسنٹلی شہروز کاشف ہیں, لاہور سے بلانگ کرتے ہیں, جو ماؤنٹینئر ہیں, کافی فیمس ہیں, تو ان کے ساتھ بھی نانگا پربت پہ سیم یہی واقعہ ہوا تھا. وہ بھی ایک رات وہاں پہ سروائیو انہوں نے کیا, وہاں پہ پھنس چکے تھے. ریسکیو آپریشنز کے لیے ہیلی بھی گئے, سب کچھ ہوا, لیکن کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ ایسے واقعات آتے ہیں جن کو وہ ایکسپلین جب کرنا بھی چاہتا تو اس طرح سے نہیں کر پاتا جو اس نے فیل کیا ہوتا ہے. ظاہر بھائی, یہ آپ نے کوٹ پہنا ہے اور اس کوٹ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 بیجز لگے ہوئے ہیں جو کہ مختلف شیپس ہیں. ان کا کوئی خاص پرپز ہے یا جسٹ یہ فیشن کے طور پر ہوتے ہیں؟ نہیں, فیشن کے طور پہ تو کسی صورت نہیں ہوتے. جتنے بھی ایتھلیٹس ہوتے ہیں, چیمپئنز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو جو اچیومنٹس ٹائم بائی ٹائم ملتی رہتی ہیں, اور مختلف جو ڈیلیگیشنز وغیرہ اگر باہر سے آتے ہیں یا ہم باہر جاتے ہیں کسی چیمپئن شپ کو کھیلنے کے لیے, تو وہاں پہ یہ ایز اے سوینئر, ایز اے جو ہوتا ہے گڈ ول کے طور پہ ایکسچینج کیے جاتے ہیں. پاکستانی پرچم اور پاکستانی بیجز ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم اولمپک میں گئے ہیں تو اولمپک میں جو اگر وہاں سے کوئی اچیومنٹ آپ نے لی ہے تو وہاں سے آپ کو مطلب ایک جو پن ہوتا ہے, لیپل پن وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پہ اعزاز کے طور پہ دی جاتی ہے. آرمی آفیسر اور نارمل پرسن کی یہ آپس میں لائف میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے, تو یہ ڈفرینس کس طرح کا ہوتا ہے؟ ڈفرینس کوئی خاص تو نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر ایک بالکل سول جو پرسن ہے, اگر اس کی آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کی فیملی میں کوئی آرمی پرسن نہیں ہے تو اس کے لیے آرمی پرسن ایک پتہ نہیں کوئی الگ چیز ہوگی کہ یہ آرمی آفیسر ہے یا یہ کوئی سولجر ہے یا یہ کوئی رینجرز کا ہے, تو وہ تھوڑا سا اس سے سوچے گا کہ اس کی لائف تھوڑی عجیب ہے. لیکن اگر آپ کے خود بھائی بھی ہیں آرمی میں تو آپ کے لیے کچھ اور ہوگا تھوڑا سا, کہ اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر فورسز ہیں تو ہمارے اندر سے ہی ہیں اور ہماری اسی قوم میں سے ہیں, کوئی وہ مینس کہ یوگوسلاویا سے نہیں آئے ہوئے, ہمارے اندر سے ہی ہوتے ہیں, اور سیم وہی روٹین ہوتی ہے جو باقیوں کی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ تھوڑی آرمی پرسن کی جو لائف ہوتی ہے تھوڑی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, مطلب تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, اس کو پوسٹنگز پہ جانا پڑتا ہے, اس کو مطلب ایسی جگہوں پہ بھی رہنا پڑتا ہے جہاں پہ سگنلز بھی نہیں ہیں, اگر اور دوسری بات کہ اس کو سوشل لائف سے تھوڑا سا کٹ کے رہنا پڑتا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس پرسن جو ہوتے ہیں یا چیمپئنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں ایز میں رہتے ہیں, تھوڑا سا ایزی رہتے ہیں, اور ان چیزوں میں وہ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا جو کریکٹر ہے جو اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں. ظاہر بھائی, آپ اسپورٹس مین کے بطور آپ نے آرمی جوائن کی تھی, یا آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ کو اسپورٹس کی طرف آنے کا خیال ہے؟ نہیں, میں بعد میں آیا تھا. جو میں نے جوائن کی تھی وہ تو میں نے ایز اے مطلب سولجر ہی کی تھی, لیکن اس کے بعد میں اس طرف آیا تھا کیونکہ میں شروع سے اسکولنگ میں اور کالج میں بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کر چکا ہوا تھا مارشل آرٹس میں. لیکن جب آرمی میں جب کوئی اسپورٹس مین کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اس کو گروم مزید کرتے ہیں, اس کو برائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر اگر کسی میں کوئی ایبیلٹی ہے تو اس کو مزید اس کو چاہیے کہ خود کو بھی یوٹیلائز کریں اپنی ایبیلٹیز کو, اپنی جو اس میں یہ چیزیں ہیں, تو اس کے بعد آرمی بھی اس کو پالش کرتی ہے, اس کو پھر انٹرنیشنل لیول تک لے کے جاتی ہے. ظاہر بھائی, ہم لوگوں نے ابھی تک یہ سنا ہوا کہ آرمی کے اندر نا صرف بارڈر ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, یا ان کے اس طرح کے کوئی جنگوں والے کام ہوتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کا آرمی میں کیا کام ہوتا ہے؟ اسپورٹس پرسنز کا آرمی میں یہی کام ہوتا ہے کہ جس طرح سے چیمپئن شپس ہیں, ٹریننگ کیمپس لگتے ہیں, اس کے بعد ان کی ٹریننگز چلتی رہتی ہیں, ہر ایک ماہ بعد مطلب کوئی نہ کوئی وارم اپ جو ایکسرسائزز وغیرہ بھی چلتی ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ بالکل فری رہتے ہیں, ڈیلی ایکسرسائزز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نارمل ایک آرمی پرسن سے زیادہ ٹف لائف گزار رہے ہوتے ہیں, کہ ان کو ڈیلی اپنا ایون کہ اگر کوئی 62 ویٹ میں اگر کھیل رہا ہے تو اس کو پھر 62 ہی مینیج کرنا پڑتا ہے, اور اس کو اپنا ویٹ اگر 1 kg بھی بڑھ گیا, 1 گرام بھی بڑھ گیا, تو اس کو مینیج کرنا وہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس طرح کروں گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ظاہر بھائی نے ٹکا کے کھانا کھایا ہوا, ویٹ بڑھ گیا ہے, پھر لوز کرتے ہوئے پریشانی آئی ہو؟ نہیں, میں بچپن سے اس طرح ہی ہوں. اس طرح ہی, یعنی آپ کو کبھی لوز کرنے کی نوبت؟ بالکل بھی نہیں. ظاہر بھائی, موجودہ صورتحال میں پاکستان آرمی سے تعلق رکھتے ہوئے پاکستان کی یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ پاکستانی یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ یہ ادارے آپ کے لیے بنے ہیں, اور اسی قوم سے یہ ادارہ ہے, اور جو ادارے کے لوگ ہیں یہ بھی آپ میں سے ہیں. تو اپنے اداروں کا جو ہے احترام کریں, ان سے جو ہے آپ کوآرڈینیشن میں رہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے اداروں کی خدمات کو, ان کے شہیدوں کو, ان کو فراموش نہ کریں. اور اپنی جو ہے یوتھ کے لیے یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی ایبیلٹیز ہیں, آپ کی جو قابلیت ہے اس کو یوٹیلائز کریں, اپنے آپ کو پہچانیں,
اگر آپ میں چھوٹی سی بھی کوئی خوبی ہے تو اس کو ضرور اس کو باہر لے کے آئیں, اندر نہ رکھیں. اور جس طرح آج ہم یہاں پہ منہاج یونیورسٹی لاہور میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے سائبر سیکیورٹی اور سائبر ہراسمنٹ اور ملک کی نیشنل سیکیورٹی پہ ہم آئے ہوئے تھے یہاں پہ ایک لیکچر ڈلیور کرنے, تو ہم نے یہاں پہ بھی اسی چیز پہ زیادہ زور دیا کہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو آپ کو بھی ڈیجیٹلائز ہونے کی زیادہ ضرورت ہے. اپنے دشمن کو پہچانیں, دشمن صرف اب بارڈروں پہ نہیں رہ گیا, اب آپ کو ہائیبریڈ وار کے ذریعے اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی زیادہ ضرورت ہے. ان کو پہچانیں اور سائبر کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کرنا سیکھیں, اور اپنے ملک کے لیے جو بھی پاسبلٹی آپ کے پاس ہے تھرو سائبر, وہ آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. بہت شکریہ ظاہر بھائی. ناظرین, ظاہر بھائی کی لائف جرنی آپ نے دیکھی, آپ کیا رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.